جب غازی علم الدین کا جنازہ اٹھا تو اس وقت امیر ملت جنازے کے ساتھ چل رہے تھے اور امیر ملت کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا، لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، میرے دل میں کبھی یہ امنگ نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا۔ فقیر خود بادشاہ ہوتا ہے، فقیر ہو صحیح، وہ مانگت نہیں ہوتا، وہ شہنشاہ ہوتا ہے، اور امیر ملت تو وہ ہے کہ نواب آف دکن جن کے قدموں میں بیٹھتا تھا۔ کہا میں نے پہلوانوں کے قصے پڑھے ہیں، میرے دل میں یہ امنگ بھی کبھی نہیں جاگی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا۔ پھر کہا ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کے قصے پڑھے ہیں، میرے دل میں یہ آرزو بھی کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ فلاں ولی میں ہوتا۔ آج غازی علم الدین کا جنازہ میانی صاحب قبرستان کی طرف بڑھ رہا ہے، میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لے رہا ہے، کاش آج اس چارپائی پہ جماعت علی ہوتا۔ اور جب اس فقیر کا جنازہ اٹھا تو 6 لاکھ لوگ اس فقیر کے جنازے میں۔ اللہ اکبر۔ سید دیدار علی شاہ محدث الوری علیہ رحمہ نے جنازہ پڑھایا تو جنازہ پڑھاتے بے ہوش ہو گئے، تو بعد میں شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ منظر ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، بڑے بڑے جنازے آپ نے پڑھائے ہیں، تو آپ جنازہ پڑھاتے ہی بے ہوش ہو گئے؟ تو محدث الوری فرمانے لگے ساری زندگی بڑے جنازے پڑھائے ہیں اور حدیث بھی پڑھائی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا ادھر جنازہ پڑھایا ہو ادھر آمنہ کے لال کا دیدار ہوا ہو۔ اور جب لحد میں اتارا تو علامہ اقبال خود لحد میں اتارنے والے تھے، اور کفن کی تنیاں کھولتے ہوئے اقبال نے کہا غازی تیرا وعدہ میں نے پورا کر دیا، کیونکہ غازی کی آرزو تھی کہ مجھے میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا جائے، یہ انہوں نے وصیت کی تھی۔ نقص امن کا بہانہ بنا کے میاں والی میں تدفین کر دی گئی، اور پھر باقاعدہ تحریک چلی جس کے سرخیل سر محمد شفیع تھے، علامہ اقبال تھے، محمد حسین مالوڈا اور باقی لوگ تھے، تو انہوں نے باقاعدہ تحریک کھڑی کی اور وہ کامیاب ہوئی، اور اس وقت کی انگریز حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کی وہاں قبر کشائی کریں اور یہاں لاہور لا کے جہاں چاہتے ہیں دفن کر لیں۔ میاں والی میں غازی صاحب کی قبر کشائی ہوئی۔ اہالیہ نے میاں والی کہتے ہیں جب قبر کھلی تو پورا میاں والی خوشبوؤں سے مہکنے لگا۔ پھر بذریعہ ٹرین ان کے جسد اطہر کو لاہور لایا گیا، اور جب لحد میں اتارا تو اقبال نے کہا کہ غازی تیری وصیت ہم نے پوری کی ہے اور اس کے لیے دن رات محنت کی ہے، تو کہا کہ غازی جو تیری وصیت تھی وہ میں نے پوری کر دی، اب ایک کام اقبال کا بھی کرنا، جب لحد میں رسول اللہ آئیں تو اقبال کا سلام پیش کر دینا۔ اور پھر اس کے بعد جب اقبال لحد سے باہر نکلے اور قبر پر مٹی ڈال کے واپس پلٹنے لگے تو یہ بچے کو جملے یاد ہیں، اقبال ایسے ہاتھ مل رہے تھے اور لبوں پہ یہ تھے، پنجابی لہجے میں کہے تھے لوگوں اسی گلیں ہی کرتے رہ گئے تو ترکھانہ دا منڈا بازی لے گئے۔ اور یہ منظر ہم نے غازی عامر چیمہ کے جنازے میں بھی دیکھا کہ بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار اپنی جبہ و دستار کی شانیں ان قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے بے چین تھے۔ میں نے غازی عامر چیمہ کی قبر کی پائنٹی پر ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا، اور وہ کہہ رہا تھا ربا میں تینوں یہ نہیں کہندا مینوں عامر چیمہ بنا دے، میں تو یہ کہتا ہوں اس کے قدموں کی خاک ہی بنا دے۔ اور پھر غازی ممتاز کا جنازہ بھی آنکھوں نے دیکھا، بڑے علماء مشائخ اہل علم جبہ و دستار کی ساری رعنائیاں ان پاؤں میں نچھاور کرنے کے لیے بے چین تھے، اور جب اس کا جنازہ آیا ایسے لگا جسے دولہا کی بارات آ رہی ہے۔ مجھے اعلیٰ حضرت گولڑوی کا شعر اس وقت یاد آ رہا تھا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ تو اہل علم اپنی دستاریں ان قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے، مختصر ترین راستہ ہے، جس کو یہ اعزاز مل جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہے، یہ میرے اور آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو غازی ممتاز کے ذریعے سے اللہ نے ایک ایسا کام لیا کہ ناموس رسالت کا قانون دیر تک کے لیے محفوظ ہو گیا، اگرچہ ہم کچھ نہیں کر پائے، لیکن غازی نے اپنی جان پیش کر کے حضور کے ناموس کا پہرا دیا اور حضور کی آبرو کا پہرا دیا۔ تو ہمیں حضور علیہ السلام کا ادب سکھایا گیا ہے، ہمیں حضور کی تکریم سکھائی گئی ہے۔ اور اقبال کا وہ قول کہ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے۔ تو ہمیں حضور کی ناموس کا درس دیا گیا، بلکہ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا گیا اے ایمان والو
میرے نبی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملے تو دروازوں پہ دستک نہ دینا. وہ جو ایک قبیلہ بنو تمیم کا آیا تھا، انہوں نے آ کے دروازوں پہ دستک دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا، کہا ان میں چراغ عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو یہ یوں دستک نہ دیتے، دہلیز کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے، محبوب خود ہی تشریف لے آتا. اور پھر صحابہ کا یہ معمول رہا کہ وہ حضور کی دہلیز پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، دروازے کے ساتھ بیٹھ کے درود پڑھتے رہتے. حضور خود آتے تو حاجت کہہ دیتے، اور اگر کبھی ایمرجنسی حالات ہوتے، دستک دینا ناگزیر ہوتا تو پھر طریقہ کیا تھا؟ امام بخاری سے پوچھئے، کانت تقرہ ابواب النبی بالاظافر، صحابہ اپنی انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے. انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ یا پوروں کے ساتھ دستک دینے کا مطلب کیا ہے؟ ملا علی قاری علیہ رحمہ شرح شفا میں لکھتے ہیں، اے دربن خفیفن و دقن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن. یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا. ساغر صدیقی نے کہا تھا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. ساغر صدیقی کا شاعرانہ تخیل ہے، اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک نہیں دی ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھائی نا. عقیدتوں کے کیسے انوکھے اور البیلے رنگ تھے جو ہمیں وہاں نظر آتے ہیں، اور انہیں کس طرح حضور کی بارگاہ کا ادب کیا اور حضور کی چوکھٹ کی تکریم کی.